اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 24۔ اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے شرماتے نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات پر نہیں شرماتا کہ وہ کوئی بھی مثال بیان کرے، یعنی حقیقت حال کی وضاحت کے لیے کوئی بھی مثال بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا، چاہے وہ مچھر کی ہو یا ایسی چیز کی ہو جو مچھر سے بھی بڑھ کے ہو، یعنی مچھر سے بھی زیادہ حقیر چیز ہو، اللہ رب العزت اس کو بھی بیان فرما دیتے ہیں، اس لیے کہ مقصود بات سمجھانا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ جہاں مخلوق کی بے حقیقتی بیان کرنی ہوگی وہاں موضوع مثال ظاہر ہے کہ مچھر کی ہوگی۔ اصل میں کافر کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو اتنی بڑی ہے اور قرآن تو اتنی بڑی کتاب ہے، پھر اس میں مچھر کا ذکر کیوں آ گیا؟ بھائی دنیا کی جو حقیقت ہے، دنیا کی جو اہمیت ہے وہ اللہ کے آگے ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، تو مچھر سے ہی مثال دیں گے اس کی؟ اصل وجہ کیا ہے کہ یہ لوگ بات کو نہیں سمجھنا چاہتے، بلکہ بات میں سے کچھ ایسی اپنی طرف سے بے وقوفی کی وجہ سے کوئی بات نکال کے بس دین سے دور ہونا چاہتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ۔ اب جو لوگ مومن ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں، یہ مثال قطعی طور پہ حق ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے، کیونکہ مثال ہمیشہ مضمون کی مناسبت سے دی جاتی ہے، لہٰذا ایمان والے ان مثالوں کو حق سمجھتے ہیں کہ یہ مثالیں بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں اور موقع محل کی مناسبت سے ہیں، اور اشیاء کی حقارت بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی حکمت و مصلیحت کے تحت ہی ایسی مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جو ایمان والے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں یہ حق ہے، سچ ہے، اللہ نے بات کو واضح کرنے کے لیے یہ مثالیں بیان فرمائی ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا اس مثال سے کیا مطلب ہے؟ اللہ نے اس مثال کو کیوں بیان فرمایا ہے؟ کافر مذاق اڑانے کے لیے کہتے ہیں کیا ارادہ خداوندی ایسی حقیر چیزوں کے متعلق بھی ہو سکتا ہے؟ چونکہ کافروں کا کہنا صرف مذاق اڑانے کے لیے تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے ضدی اور ہر درم لوگوں کو جواب دینے کے لیے حاکمانہ طرز اختیار کیا جو ان کے لیے مناسب تھا کہ تم یہ پوچھتے ہو کہ ایسی مثالوں کو بیان کرنے سے اللہ کا کیا مطلب ہے، سو ہم سے مطلب سنو، وہ یہ ہے یضل بہ کثیرا، اللہ اس مثال سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے، اس لیے کہ وہ ان مثالوں کو سنتے ہیں تو ان کا انکار کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں اس حقیر چیز سے اللہ کی کیا مراد ہوگی، بس یہی انکار اور مذاق اڑانا ان کی گمراہی میں اضافے کا سبب بن جاتا ہے اور وہ مزید گمراہی میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو گمراہ کر رہا ہے ان کی بے طلبی کی وجہ سے، ان کی دین سے نفرت کی وجہ سے۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، ان مثالوں کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اللہ ہدایت دیتا ہے جو انہیں حق و سچ سمجھ کر صدق کے دل سے اخلاص کے ساتھ ان پر ایمان لے آتے ہیں، ان مثالوں کو اللہ رب العزت کی حکمت و مصلحت پر مبنی سمجھتے ہیں، تو یہی چیز ان کی ہدایت میں زیادتی اور اضافے کا سبب بن جاتی ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور اللہ گمراہ انہی لوگوں کو کرتا ہے جو نافرمان ہے، اسی نافرمانی کی وجہ سے اللہ رب العزت انہیں گمراہ کرتا ہے۔ واضح رہے کہ اللہ رب العزت کی اطاعت و فرمانبرداری سے نکلنے کو فسق کہا جاتا ہے۔ اگر بندہ اصول دین سے ہی نکل جائے گا تو کافر ہو جائے گا، اور اگر دین کی ضروری اور لازمی چیزوں سے نکلے گا تو اگرچہ کافر نہیں ہوگا مگر نافرمانوں کی لسٹ میں شامل ہو جائے گا۔ آیت کا پیغام آپ کے نام، نیکی اور بھلائی کو پھیلانے اور گناہ اور نافرمانی سے روکنے کے لیے انسان کا حیا رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ دین کے کاموں میں اور دین کو پھیلانے میں کسی چیز کی شرم نہیں کرنی چاہیے۔ یہی ہر سچے اور مخلص داعی کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ نہ تو اپنے عزت کے چکر میں پڑھ کر دعوت کو چھوڑ دیتا ہے اور نہ لوگوں کی ملامت کی کوئی پرواہ کرتا ہے، نہ ہی اسے بناوٹی حیا دعوت دین سے روکتی ہے، لہذا شرم و حیا کے مارے امر بالمعروف نہی عن منکر چھوڑ دینا حقیقت میں حیا نہیں ہے بلکہ اپنی ذمہ داری سے غفلت اور فرار کی دلیل ہے۔ البتہ برے اقوال و افعال کے ارتکاب سے حیا مانے بن جائے تو یہ مطلوب بھی ہے اور مستحسن بھی ہے، اور اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ کسی غلط کام پر آپ کو حیا آ رہی ہے اور عام لوگ اس میں شرم نہیں کر رہے، تو یہ اللہ کی مہربانی اور اللہ کا احسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ میں جو ایسی آیتیں نازل کرتا ہوں
اس سے میرا مقصود کیا ہے؟ میں تو نیک لوگوں کو ہدایت دینا چاہتا ہوں، بہت سارے لوگوں کو ہدایت دینا چاہتا ہوں، اور نافرمانوں کو اس کے ذریعے گمراہ کرنا چاہتا ہوں، اور ہر بات کی میں مثال دیتا ہوں۔ میں کسی بات کو بیان کرنے سے، اس کی مثال دینے سے شرماتا نہیں، بلکہ ہر بات کو واضح واضح بیان کر دیتا ہوں، تاکہ کل کو لوگ یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں کسی نے یہ بات پہنچائی نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح اور بہترین سمجھ عطا فرمائے، آمین۔